ہلو اور نارنیا کی مہمات میں پھر سے خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں آخری جنگ، اور آج ہم اس کا 15واں پڑھیں گے، یعنی زیادہ اوپر اور زیادہ اندر۔ وہ کیلورمینی فوجی جو تھا اپنا قصہ سنانے جا رہا ہے۔ یہ جانے جنگجو راجہ صاحبان، ایمت نے کہا، اور آپ خواتین جن کی خوبصورتی سے دنیا روشن ہو جاتی ہے، کہ میں ایمت ہارپا ٹار خان از تیشبان شہر جو مغرب کی طرف ریگستان کے آگے ہے کا 7واں بیٹا ہوں۔ میں ابھی نارنیا میں 29 اور فوجیوں کے ہمراہ رشتہ ٹار خان کی رہنمائی میں نارنیا میں آ گیا ہوں۔ اب جب میں نے سنا تھا کہ نارنیا میں جانا ہے تو میرا دل خوش ہوا، کیونکہ میں نے آپ کے ملک کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اور میں جنگ کی صورت میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ ہم بیس بدل کر تاجر کے کپڑے میں آئیں گے، جو کہ جنگجو اور ٹار خان کے بیٹے کے لیے بے عزتی کی بات ہے، اور جھوٹ اور چلاکی سے کام کریں گے، تب میری خوشی جاتی رہی۔ اور اس سے زیادہ جب معلوم ہوا کہ ایک بندر کی خدمت کرنا پڑے گی، پھر جب یہ کہا گیا کہ تیش اور آزلان ایک ہی ہے، تو پھر دنیا میری آنکھوں میں تاریک ہو گئی، کیونکہ لڑک پن سے لے کر میری دلی خواہش رہی ہے کہ تیش کی خدمت کروں، اور اگر ممکن ہو اس کے چہرے پر نظر کروں، لیکن ازلان کا نام میرے لیے نفرت کا باعث تھا۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہے، ہم اس استبل کے باہر راتوں رات بلائے جاتے تھے جہاں آگ جلائی جاتی تھی، اور وہ بن مانس کوئی 4 ٹانگ والی چیز استبل سے نکال کر لاتا تھا جو مجھے صاف دکھائی نہیں دیتی تھی، اور لوگ اور جانور سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ لیکن میں نے سوچا کہ ہمارا ٹار خان اس بن مانس کے دھوکے میں آ گیا ہے، کیونکہ وہ چیز جو باہر آتی تھی نہ تیش ہے، نہ ہی کوئی بھی دیوی۔ لیکن جب میں نے ٹار خان کا منہ دیکھا اور اس کی اور اس بن مانس کی باتوں پر توجہ دی، تب میرا خیال بدل گیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ ٹار خان بھی اس کو دیوتا نہیں مانتا۔ پھر میں سمجھ گیا کہ ٹار خان تیش پر ایمان نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو پھر وہ اس کا گستاخ کیسے ہو سکتا تھا۔ جب یہ میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تب میں غصے سے بھر گیا، اور میں نے سوچا کہ حقیقی تیش اس ٹار خان اور بن مانس کو کیوں آسمانی بجلی سے بسم نہیں کرتا۔ لیکن میں نے اپنا غصہ چھپایا اور میں دیکھنے لگا کہ کیا ہوگا۔ پھر پچھلی رات آپ نے دیکھا کہ بن مانس وہ پیلی چیز استبل سے نہیں لایا، بلکہ اس نے کہا کہ جو تاشلان کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تیش اور ازلان کے نام ایک ساتھ ملایا تھا، تو اس کو ایک ایک کر کے استبل میں جانا ہوگا۔ اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ کوئی دھوکہ ہے۔ لیکن جب بلی اندر گئی اور خوف کے مارے پاگل ہو کر باہر آئی، تب میں نے اپنے آپ کو کہا کہ یقیناً حقیقی تیش جو ان لوگوں نے بے ایمانی میں بلایا ہے، سچ میں آ گیا ہے، اور وہ اپنا بدلہ لے گا۔ اور جب کہ میرا دل تیش کے خوف سے پانی پانی ہو گیا تھا، پھر بھی میرے اس سے ملنے کی تمنا اور زیادہ تھی،
اور میں نے اپنے کانپتے گھٹنے کو سنبھالا اور اپنے دانت کو آپس میں لڑنے سے روکا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں تیش دیوتا کو دیکھوں گا، خواہ وہ مجھے مار دیں یا نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، اور ٹرخان جبکہ وہ نہیں چاہتا تھا پھر بھی اس نے مجھے اندر جانے کی اجازت دی۔ اور جیسے میں اندر گیا مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں جہاں ہم بھی ہیں گرم دھوپ اور کھلا میدان ہے، اور باہر سے ایک چھوٹی جھونپڑی سے زیادہ نہیں تھا۔ لیکن اس حیران کن بات پر سوچنے کی مجھے فرصت نہیں ملی، کیونکہ اچانک مجھ پر حملہ ہوا اور مجھے اپنے ایک ساتھی سے اپنی جان بچانے پڑی۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا میں بن مانس اور ٹارخان کا کھیل سمجھ گیا۔ نظر آ گیا کہ انہوں نے اس فوجی کو یہاں رکھا تاکہ جو اندر آ جائے وہ اس کو مار دے۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ آدمی بھی تیش کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے اور جھوٹا ہے۔ میں نے اس سے لڑ کر اس کو مار دیا اور پھر اس کو دروازے سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں یہاں دیکھنے لگا اور آسمان اور کھلے میدان اور ہوا کی میٹھی خوبصورتی مجھے نظر آئی، اور میں نے اپنے آپ کو کہا کہ خدا کے نام سے یہ جگہ اچھی ہے، اور شاید میں تیش کے ملک میں آ گیا ہوں۔ اور میں آگے گیا تاکہ اس کو ڈھونڈوں۔ میں آگے گھاس اور پھولوں میں گیا جو بہت خوبصورت تھے، اور اچھے اچھے اور صحت بخش درختوں میں جہاں تک کیا ہوا 2 چٹان کی تنگی میں مجھے ایک عظیم ببر شیر ملا۔ اس کی تیزی شتر مرغ کی طرح تھی، وہ ہاتھی کی طرح بڑا تھا، اس کے بال خالص سونے جیسے اور اس کی آنکھیں پگھلتے سونے کی طرح چمکدار۔ وہ آگ والے پہاڑ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وہ خوبصورتی میں دنیا کی تمام چیزوں سے اتنا زیادہ آگے تھا جتنا کہ گلاب کا پھول ریگستان کی ریت سے خوبصورت ہے۔ پھر میں اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ میری موت کا وقت آ گیا، کیونکہ یہ شیر جو تمام عزت کے لائق ہے جانتا ہوگا کہ میں نے زندگی بھر اس کی نہیں بلکہ تیش کی خدمت کی ہے۔ پھر بھی اس شیر کو دیکھ کر مر جانا اس کو دیکھے بغیر دنیا کے ٹسراک ہونے کے مقابلے میں نہایت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس جلالی ہستی نے اپنا سنہرا سر نیچے کیا اور اپنی زبان سے میرے ماتھے کو چھوا اور کہا، بیٹا خوش آمدید۔ لیکن میں نے کہا، افسوس خداوند، کیونکہ میں تمہارا بیٹا نہیں، میں تیش کا خادم ہوں۔ اور اس نے کہا، بیٹا جو خدمت تم نے تیش کو دی وہ خدمت مجھے قبول ہے۔ پھر جب کہ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور اس پرجلال ہستی سے سوال کیا کہ خداوند پھر کیا یہ سچ ہے جو بن مانس نے کہا کہ آپ اور تیش ایک ہی ہیں؟ اور شیر گرجا یہاں تک کہ زمین ہل گئی، لیکن اس کا غصہ میری طرف نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ نہیں، وہ جھوٹ ہے، ہمارے ایک ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے ایک دوسرے کا عکس ہونے کی وجہ سے میں تمہاری خدمت قبول کرتا ہوں، کیونکہ وہ اور میں اتنا زیادہ مختلف ہیں کہ میری خدمت میں کچھ بھی ناپاک قبول نہیں ہو سکتا ہے،
اور اس کی خدمت میں صرف اور صرف ناپاک کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے تیش کے نام کا قسم کھایا اور پھر اپنے وعدے پر قائم رہا تو پھر وہ حقیقت میں میرے نام سے کیا گیا تھا، حالانکہ اس آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا، اور میں اس قسم کا اجر دوں گا۔ اور اگر کوئی بھی میرے نام سے ظلم کرے تو پھر میرے نام لینے کے بجائے وہ حقیقت میں تیش کے نام سے اور تیش کی خدمت میں وہ ظلم کر رہا ہے، اور تیش ہی اس خدمت کو قبول کرے گا۔ کیا سمجھے میرے بیٹے؟ اور میں نے کہا، خداوند، آپ جانتے ہیں کہ میں کہاں تک سمجھ پا رہا ہوں، لیکن سچائی نے مجھے یہ بھی کہنے پر مجبور کیا کہ لیکن میں عمر بھر تیش کی تلاش میں رہا ہوں۔ اور اس پر جلال ہستی نے کہا، پیارے، حقیقت میں تم مجھے تلاش کر رہے تھے، نہیں تو اتنی وفاداری سے تلاش جاری نہیں رکھتے، کیونکہ ہر ایک کو وہی دیا جاتا ہے جس کی وہ تلاش کرتا ہے۔ پھر اس نے مجھ پر پھونک ماری اور میرے جسم سے خوف ختم کیا، اور اس نے مجھے کھڑا کیا، اور اس کے بعد اس نے کم باتیں کی، صرف اتنا کہ ہم دوبارہ ملیں گے، اور زیادہ اوپر اور زیادہ اندر جانا ہے۔ پھر وہ مڑ کر سونے کی طوفان کی طرح غائب ہو گیا۔ اور اس وقت سے، خواتین و حضرات، میں اس کی تلاش میں گھوم رہا ہوں، اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ میرے جسم میں طاقت نہیں رہی۔ اور یہ کتنی بڑی اور حیران کن بات ہے کہ اس ہستی نے مجھے پیارا کہا جبکہ میں کتا ہوں۔ ارے واہ، یہ کیا بات! ایک کتا کہنے لگا۔ جناب، امت نے کہا، یہ صرف کیلورمینی محاورہ ہے۔ تو بھی مجھے پسند نہیں، کتے نے کہا۔ وہ ہمارا نقصان نہیں کر رہا ہے، ایک زیادہ بالغ کتے نے کہا۔ بے شک ہم اپنے چھوٹے بچوں کو لڑکا کہتے ہیں جب وہ ہماری بات نہیں مانتے۔ بے شک، پہلے کتے نے کہا، یا تو لڑکی۔ کیا خیال ہے، کتے ایسی بات کرتے ہیں؟ ہش ہش، بڑے کتے نے کہا، وہ لفظ استعمال نہیں کرنا، یاد کرنا کہ ہم کہاں ہیں۔ دیکھو، جل اچانک بول پڑی، کوئی مخلوق ڈرتے ڈرتے ان سے ملنے آ رہی تھی۔ وہ 4 ٹانگوں کا تھا اور سرمئی رنگ کا۔ وہ اس کو کچھ دیر دیکھتے گئے، اور پھر ایک ساتھ 6 لوگوں نے کہا، وہ تو پزل ہے۔ انہوں نے اس کو دن کی روشنی میں اور اس شیر کے کھال کے بغیر نہیں دیکھا تھا، اور وہ کافی مختلف نظر آتا تھا۔ اب وہ خوبصورت، نرم سرمئی رنگ کا وفادار گدھا نظر آیا، اور اگر آپ دیکھتے تو وہی کرتے جو جل اور لوسی نے کیا۔ وہ دونوں بھاگ اٹھے اور اس کو گلے لگا کر اس کو چومنے اور سہلانے لگے۔ جب انہوں نے پزل سے سوال کیا کہ تم کہاں گئے تھے، تب اس نے شرماتے ہوئے کہا کہ میں تو دوسرے جانوروں کے ساتھ دروازے میں داخل ہوا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے اور خاص کر ازلان سے دور رہنے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ اصل شیر دیکھ کر مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے وہ بے وقوفی کی تھی جب اس شیر کے کھال کو پہنایا تھا، اور سچ میں حقیقی شیر کا سامنا کرنے میری بس کی بات نہیں رہی تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ سارے دوست مغرب کی طرف جا رہے ہیں، اور جب یہ نہایت اچھی گھاس کھائی، تب میں نے جرأت کی کہ ان کا پیچھا کروں، لیکن اگر ازلان سے ملا تو مجھے کچھ خیال نہیں کہ کیسے بچوں گا۔
उस वक्त फिक्र करने की कोई बात नहीं होगी, रानी लूसी ने उसको तसल्ली दी। फिर वो सब आगे मगरिब की तरफ गए, क्योंकि अजलान का यही मतलब था। जब उसने कहा कि ज्यादा ऊपर और ज्यादा अंदर आ, बहुत सारी दूसरी मखलूकात उसी सिमत उस वसी मैदानी इलाके में खुले खुले जा रही थी। ऐसा मालूम होता था कि सुबह का वक्त है, क्योंकि हवा बहुत ताजा थी। वो लोग बार बार रुक कर चारों तरफ देखते थे, क्योंकि नजारा बहुत खूब था। और कुछ और वजह थी जो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। पीटर, लूसी ने कहा, ये कहाँ है? आपके ख्याल से हम कहाँ हैं? मुझे मालूम नहीं, शहंशाह पीटर ने कहा। मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्या कोई ऐसी जगह है जहां हमने किसी जमाने में छुट्टियां मनाई जब हम बहुत छोटे थे? अगर ऐसा है तो वो बहुत खूब छुट्टियां रही होंगी, यूस्टस ने कहा। मेरे ख्याल से हमारी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। उन रंगों को जरा देखें। वो नीले पहाड़, हमारी दुनिया में उस तरह का नीला नहीं है। क्या ये अजलान का मुल्क नहीं है? टिरियन ने कहा। ये उस तरह नहीं जिस तरह के पहाड़ के ऊपर की जगह थी, दुनिया की मशरकी सतह पर, जो अजलान का मुल्क कहा गया। जिल ने कहा, उसको मैंने देखा है। अगर मेरी राय पूछें, एडमंड ने कहा, यह नार्निया की दुनिया की तरह है। उन पहाड़ों को देखें जो आगे हैं, और उनके पीछे बड़े पहाड़ जिन पर बर्फ भी है। ये तो उनकी तरह नहीं जो बड़े आबशार के पीछे मगरिब की तरफ नार्निया में नजर आते थे। बेशक उन जैसे हैं, पीटर ने कहा, लेकिन उनसे भी बड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बड़े पहाड़ नार्निया के पहाड़ों से मिलते जुलते हैं, लूसी ने कहा। लेकिन वहां देखें, और उसने उनकी बाएं और जनूब की तरफ इशारा किया। सब देखने के लिए रुक गए। वो पहाड़ियां, लूसी ने कहा, जिन पर ज्यादा जंगल है, और उनके पीछे वो नीले वाले, क्या वो नार्निया की जनूबी हदूद की तरह नहीं है? की तरह कहां? एडमंड चिल्लाया। की तरह नहीं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। देखना, वहां पायर पहाड़ जिसकी 2 चोटियां हैं, और वहां आर्चन लैंड का रास्ता भी नजर आता है, बिल्कुल वही है। फिर भी उस जैसा नहीं है, लूसी ने कहा। वो मुख्तलिफ हैं। इनमें ज्यादा रंग है और ज्यादा दूर। जहां तक मुझे याद है, क्या बात समझ नहीं आ रही है? उनके मुकाबले में ज्यादा हकीकी, डिगोरी साहब ने नरमी से कहा। अचानक दूर अंदेश उड़कर 30 और 40 फुट की बुलंदी पर मोड़ काट कर फिर नीचे उतर गया। राजा और रानी हजरात, वो चिल्लाया, हम सब अंधे हैं। हम जरा सा देख रहे हैं कि हम कहां हैं, और ऊपर से मुझे सब कुछ नजर आया। एटिन्समूर, बीवर्स डैम, बड़ा दरिया, केर पारवेल और मशरकी समंदर। नार्निया मर नहीं गया, ये नार्निया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पीटर ने कहा, क्योंकि अजलान ने हम बड़ों को कहा था कि हम फिर नार्निया में नहीं आएंगे, लेकिन हम यहां हैं। जी हां, यूस्टस ने कहा, और हमने नार्निया को तबाह होते देखा और उसकी सूरज का बुझ जाना। और ये बहुत मुख्तलिफ भी है, लूसी ने कहा। उकाब ठीक कह रहा है, डिगोरी साहब ने कहा। सुने पीटर, जब अजलान ने कहा कि तुम वापस नार्निया नहीं जाओगे, तब उसका मतलब था कि वो नार्निया जिसका आप खुद सोच रहे थे। लेकिन वो हकीकी नार्निया नहीं, उसकी इब्तदा और इंतहा भी थी। वो हकीकत का साया ही था,
یا کہہ لیں کہ وہ اس حقیقی اور ابدی نارنیا کی نقل تھی، جس طرح سے ہماری دنیا یعنی انگلینڈ اور سب کچھ ازلان کی حقیقی دنیا کا سایہ یا نقل ہے۔ لوسی، آپ کو اس تباہ ہونے والے نارنیا کا ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس میں سے جو کچھ ضروری تھا، مطلب تمام عزیز مخلوقات، اس حقیقی نارنیا میں اس دروازے سے آ گئی ہیں، اور سچ میں مختلف بھی ہے جتنا کہ سایہ اور وہ چیز جس کا سایہ ہے دونوں میں فرق ہے، اور جتنا کہ جاگتی دنیا اور خواب میں فرق ہے۔ اس کی ان باتوں سے دوسروں پر باجے کی طرح کا اثر پڑ گیا، لیکن پھر اس نے سرگوشی میں کہا، یہ سب کچھ پلیٹو میں پایا جاتا ہے۔ کیا بات! آج کل کے اسکولوں میں کیا سکھاتے ہیں؟ اور ان میں جو بڑے تھے ہنس پڑے۔ یہ بالکل ڈگری صاحب کی پرانی باتوں کو یاد دلاتا تھا، جب پہلے کی دنیا میں اس کی داڑھی سرمائی تھی، جبکہ ابھی سونے کے رنگ کی ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کیوں ہنس رہے ہیں، اور وہ خود ہنس پڑا۔ پھر بھی وہ کچھ ہی دیر میں سنجیدہ ہو گئے، کیونکہ ایک ایسی خوشی ہے جو اتنی تقدس ہے کہ اس کو مذاق اور ہنسی میں ضائع کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ روشن ملک اس پرانے نارنیا سے کس طرح مختلف تھا، جس طرح کہ اس نارنیا کے پھل کا بیان کرنا مشکل ہے۔ شاید آپ کی سمجھ کسی حد تک صاف ہو جائے اگر ایسا سوچیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کبھی ایسے کمرے میں تھے جس کی کھڑکی کے باہر سمندر ہے، اور ایک طرف ہری وادی پہاڑوں میں آگے دور چلی جاتی ہے، اور اس کمرے میں دوسری طرف کی دیوار پر کوئی شیشہ لگا تھا، اور جیسے آپ اس منظر سے اپنی توجہ ہٹا رہے تھے، وہ سب کچھ دوبارہ اس شیشے میں نظر آیا، اور اس شیشے میں وہی سمندر اور وادی ہی تھے جو حقیقت میں کھڑکی کے باہر تھے، لیکن وہ پھر بھی کچھ مختلف نظر آتے تھے۔ یعنی شیشے میں وہ زیادہ گہرے اور کچھ کہانی سی نظر آتے تھے، اور وہ بھی کوئی ایسی کہانی جو آپ سننا اور سمجھنا چاہتے تھے۔ پرانے نارنیا اور نئے نارنیا میں کچھ اس طرح کا فرق تھا۔ نیا نارنیا زیادہ گہرا تھا۔ ہر پتھر، ہر پھول، یہاں تک کہ ہر گھاس ایسی نظر آتی تھی کہ کچھ زیادہ پرمعنی ہے۔ اس سے بہتر آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا۔ اگر کبھی جانے کا موقع ملا تب پتہ چلے گا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ یک سنگا گھوڑے زیور نے بہت خوبصورتی سے سب کا خیال چند لفظوں میں پیش کیا۔ اس نے دائیں اگلا کھر زور سے زمین پر مارا اور ہن ہنا کر کہا، آخر میں گھر آ گیا ہوں۔ یہ میرا حقیقی ملک ہے۔ میں یہاں کے لیے بنایا گیا ہوں۔ انجانے میں عمر بھر اس ملک کا متلاشی تھا۔ ہم پرانے نارنیا سے اس لیے پیار کرتے تھے کیونکہ وہ کبھی کبھی اس جیسا تھا، زیادہ اوپر اور زیادہ اندر آ۔ اس نے الیال ہلایا اور وہ آگے کی طرف سرپٹ دوڑ پڑا۔ ایسی یک سنگا گھوڑے والے دوڑے جو اگر ہماری دنیا میں ہوتی تو کچھ ہی لمحوں میں نظروں سے اجل ہو جاتا۔ اور اب ایک عجوبہ پیش آیا۔ باقی سب دوڑنے لگے اور حیرانی ہوئی کہ وہ زیور کے ساتھ دوڑ سکتے تھے۔ کتے بھی، انسان بھی، چھوٹے موٹے پزل بھی،
اور چھوٹے ٹانگ والے بونا پاگن سب مل کر دوڑنے لگے۔ ہوا ان کے چہروں میں ایسی لگی جس طرح کہ تیز گاڑی میں اگلا شیشہ نہ ہو۔ وہ ایسی رفتار سے چلتے گئے جیسے ایکسپریس ریل گاڑی چلتی ہے، اور وہ ملک ان کے پاس میں گزرتے نظر آئے، اور زیادہ تیزی اور پھر اور زیادہ، لیکن وہ نہ تھکے اور نہ ہی ان کی سانس چڑھی۔ کیا مزہ دوڑتے چلنا اس نئے نارنیا میں۔ دوڑتے دوڑتے کہاں پہنچ جائیں گے؟ کیا آپ نے اس باب کو پسند کیا؟ امت کی باتیں غور کے لائق ہے۔ اذلان نے امت کی خدمت قبول کی کیونکہ وہ خدمت خلوص دل سے کی گئی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگلے چیپٹر میں کیا ہوگا؟ پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔